برادران ملت اسلامیہ، عزیزان اہل سنت، عاشقان اولیاء کرام، متبعین مسلک اعلی حضرت، عشاق کے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم عالم اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 19 ذی الحجہ سن 1441 ہجری مطابق 10 اگست سن 2020 عیسوی کو عالم اسلام کو محسن اہل سنت، نواسہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام، خلیفہ حضور حجت الاسلام وہ خلیفہ مفتی اعظم ہند، وہ خلیفہ حضور احسن العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی خالد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک مبارک ہو۔ آج افراد اہل سنت حضور خالد ملت علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک جگہ جگہ منا رہے ہیں، اور ان کے ذکر جمیل سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ مجھے بھی حکم ہوا کہ حضور خالد ملت علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کچھ باتیں عوام اہل سنت کے سامنے رکھوں۔ حضور خالد ملت علیہ رحمت و رضوان شہزادگان اعلی حضرت وہ مفتی اعظم ہند میں ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی ایک انفرادی شان تھی۔ نواسوں میں حضور رحمانی میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بعد دوسرے تمام نواسوں سے آپ عمر میں بڑے تھے۔
اسی لیے حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پوتوں اور نواسوں میں صرف سرکار رحمانی میاں علیہ رحمت رضوان اور سرکار خالد ملت علیہ رحمت رضوان کو حاصل ہے۔ خالد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد وہ مجاہد تھے جنہوں نے ایمرجنسی کے زمانے میں اور ہند و پاک کی تقسیم کے زمانے میں کمال جرات مندی سے شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے وقت کے حاکموں کو دندان شکن جواب مرحمت فرمایا اور رضا مسجد محلہ سداگران اور نوری مسجد جکشن اور بی وی جی مسجد بہاری پور میں پہنچ کر ان مقامات مقدسہ کی حفاظت و صیانت فرمائی۔ آپ کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضا مسجد سوداگران کا امام متعین فرمایا تھا اور لنگر کھانے کی ذمہ داری، پھر دارالعلوم مظہر اسلام کا اہتمام اور امور خانہ داری کی تمام تر ذمہ داریاں حضور ساجد ملت علیہ رحمت رضوان کو سرکار مفتی اعظم ہند نے سپرد کر دی اور آپ ان باتوں سے بے نیاز ہو کر ملک کے کونے کونے میں تبلیغی اسفار فرمانے لگے اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ساجد ملت کی وجہ سے ان گھریلو تمام ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کو عام فرمانے کے لیے سعی جمیل فرمائی، جس کی وجہ سے آج ہمیں ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں بھی پہنچ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کئی بار تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچپن سے ہی حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان بہت ہونہار تھے اور اپنے نانا محترم تاجدار اہل سنت کی نگرانی میں اوراد و وظائف کیا کرتے تھے اور آپ کی نانی صاحبہ جناب مخدوم ملت مخدوم اہل سنت چھوبی صاحبہ اور تاجدار اہل سنت آپ کو بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ نے اپنی بیٹیوں کی یہ زمین کا حصہ بٹوارا فرمایا تو اس میں ایک حصہ پیار کی وجہ سے اپنے پاس پرورش کی وجہ سے حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان کے لیے الگ سے ان کی ماں کے حصے کے علاوہ اس پیارے خاص نواسے کو آپ نے الگ سے زمین کا ایک حصہ مرحمت فرمایا۔ حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا محترم تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی اور
پھر آگے کی تعلیم کے لیے حضور مفتی اعظم ہند نے دارالعلوم مظہر اسلام میں آپ کو داخل فرمایا، جہاں سرکار صدر الشریعہ، سرکار محدث اعظم پاکستان اور سرکار صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان اور اپنے تایا جناب مولانا سردار علی خان صاحب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر اکابرین اہل سنت سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد، جس میں ختم بخاری میں خود حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس تشریف فرما ہو کر بخاری شریف کی آخری حدیث طلباء کو پڑھائی اور سند فراغت سے نوازا۔ اس کے بعد حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان کو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالعلوم مظہر اسلام میں ہی درس و تدریس کے لیے مقرر فرمایا، اور آپ دارالعلوم مظہر اسلام میں طلباء کو درس نظامیہ کی تعلیم دینے لگے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ نویسی کا کام بھی آپ کے ذمے عطا فرمایا، تو آپ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اور محدث ثناء اللہ صاحب قبلہ اور علامہ صدر العلماء کی نگرانی میں فتویٰ نویسی بھی فرمانے لگے۔ آپ کے فتاوے دارالعلوم مظہر اسلام کے دیگر اکابرین اساتذہ کے فتووں کی طرح محفوظ نہیں رہ سکے، البتہ ایک رجسٹر آپ کے فتاوے کا، جس میں سے اکثر پر حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق بھی ہے، آپ کے فرزند ارجمند محتمم دارالعلوم مظہر اسلام حضور سرکار مولانا الشاہ انس رضا خان مد ظلہ العالی کے پاس موجود ہے۔ جو ٹائپنگ کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے آپ کو روحانی مراتب عطا کیے اور خلافت عطا فرماتے وقت وہ جبہ خاص جو سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاران مارہرہ سے ملا تھا، جس کو زیب تن کرا کے سرکاران مارہرہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تھی تمام سلاسی کی، اور وہ جبہ خاص سرکار اعلی حضرت نے اپنے فرزند ارجمند
اپنے شہزادے حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کو زیب تن کرا کے خلافت دی تھی، وہی جبہ مبارک سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خالد ملت کو عطا فرمایا، زیب تن کرایا، اور پھر تمام سلاسل کے اجازت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار خالد ملت علیہ رحمت رضوان کو عطا فرمایا۔ اور تعویذات کی اجازت چونکہ ورد و وظائف کی 6-7 سال کی عمر میں ہی آپ نے عطا فرمائی تھی، پھر 18 سال کی عمر میں تمام خلافت عطا فرمائی، تو اس کا اثر یہ رہا کہ حضور سرکار خالد ملت علیہ رحمت رضوان سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے وصال کے بعد پورے خاندان میں تعویذات کے معاملے میں ایک انفرادی شان رکھتے تھے کہ دیکھا یہ گیا کہ خاندان کے کسی کو بھی اگر تعویذ کی ضرورت ہو تو وہ لوگ سرکار خالد ملت کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے تعویذ لیتے، اور ایک دوسرے کو بتاتے کہ اگر طبیعت خراب ہے یا کوئی معاملہ ہے تو بھائی میاں کے پاس چلے جاؤ، چونکہ خاندان کے لوگ حضور خالد ملت کو بھائی میاں کے لقب سے یاد فرماتے تھے۔ تو بھائی میاں کا تعویذ سب کو اس پر یقین تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے بعد آپ کی اجازت سے تعویذات کے معاملات میں بھائی میاں کو سب سے زیادہ شرف و اہمیت حاصل ہے، لوگ ان سے ہی تعویذ حاصل کرتے تھے۔ اور عوام اہل سنت سے بھی میں نے بارہا سنا ہے کہ بہت سی پریشانیاں، بہت سی الجھنوں کے موقع پر لوگ جب آتے حضور خالد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعویذات حاصل کرتے اور گھر جاتے تو وہ مشکلات، وہ مہمات جو انہیں ینحل نظر آتے تھے، سرکار خالد ملت سے تعویذ لینے کے بعد ماشاء اللہ وہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اور میں نے فرید پور کے افراد سے اور بریلی کے کئی افراد سے اور جگہ جگہ کے لوگوں سے حضور خالد ملت کے تعویذ کی تعریف سنی ہے، اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سے لے کر حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان کے وصال کے وقت تک خواجہ قطب کی وہ گلی بھری رہتی تھی، لوگ اس میں بھیڑ ازدحام لگائے رہتے تھے صبح سے ہی حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان سے تعویذات لینے کے لیے۔ حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان نے دارالعلوم مظہر اسلام کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تبلیغی سفر بھی فرمائے، چنانچہ علاقہ بلرام پور، علاقہ گونڈا اور الہ آباد کے طرف بھارت گنج وغیرہ، ان علاقوں میں حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان کے مریدوں کی کثیر تعداد ہے۔ اور ضلع لکھیم پور میں، شاہجہان پور میں اور خدا گنج کا علاقہ، چندوسی کا علاقہ، بدایوں کے کچھ علاقے، ان علاقوں میں خصوصیت کے ساتھ میں نے حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان کے مریدوں کی کثیر تعداد کو دیکھا۔ اور جبل پور میں، چندولی میں، اکولا میں، ممبئی میں، گرج کے مہاراشٹر، راجستھان، مدھیہ پردیش، یو پی، پنجاب، ہریانہ، دلی،
ان تمام تر علاقوں میں حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان کے مریدوں کی بہت تعداد ہے، اور بہت جگہ دیکھا گیا تو زیادہ بوڑھے لوگ حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ملے، اور اس کے بعد کی عمر والے حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان کے مرید ملے، اور ماشاء اللہ یہ دیکھا گیا کہ شہزادگان اعلی حضرت میں ان علاقوں میں حضور خالد ملت کی بار بار تشریف آوری ہوئی، اور کثیر تعداد میں لوگ ان سے مرید ہوئے۔ حضور خالد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ اختلافات سے دور رہتے تھے، سیاست سے دور رہتے تھے۔ کوئی مہمان آتا تو اپنے آپ سے آپ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے کھانا لے آتے تھے، حلوہ کا انتظام، حلوہ لے آتے تھے اپنے ہاتھ سے، یہ کھائیے، یہ ختم قادریہ کا ہے۔ توسے قادریہ ہے، یہ تناول فرمائیے۔ ہر شخص سے مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے، آپ کے چہرے میں ایسی مسکراہٹ رہتی تھی کہ پریشان حال مرید اور پریشان حال چاہنے والا آپ کی چہرے کی زیارت کرتے ہی اپنی پریشانی میں تخفیف محسوس کرتا تھا، اور انہیں حضور خالد ملت سے ملتے ہی ایک گنا سکون سا مل جاتا تھا۔ حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان نے اسلامی شرعی زندگی بسر فرمائی، زندگی بھر عوام اہل سنت کی خدمت فرماتے رہے، دارالعلوم مظہر اسلام کا 25 سال تک اہتمام فرمایا، نام و نمود سے آپ احتراز فرماتے، اور خالصاً لوجہ اللہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان اختلافات سے، سیاست وغیرہ سے دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی شریف اور گرد و نواح کے عوام اہل سنت سے یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ اس گھر کی تو شان ہی نرالی ہے، کاشان نوری، جہاں حضور خالد ملت قیام پذیر ہوتے تھے، لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس گھر کی تو شان ہی نرالی ہے، انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، انہیں دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ ہم اہل سنت والجماعت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ سرکار حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان کے شہزادگان، خصوصی طور پر محتمم دارالعلوم مظہر اسلام سرکار مولانا شاہ انس رضا خان صاحب قادری، اسی نہج پہ قائم ہیں، عوام کی طرف دنیاوی مقصد کے تحت کوئی رغبت نہیں رکھتے، بلکہ عوام کی دینی خدمت کو اپنے لیے فریضہ سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم مظہر اسلام کے لیے شب و روز کوشاں رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار، سرکار محدث اعظم پاکستان کے محنتوں اور کاوشوں کا مرکز دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی وی جی بہاری پور بہت ہی تیزی کے ساتھ
حالات زمانہ کے تحت شاہراہ ترقی پر نہایت ہی تیز گامی کے ساتھ رواں دوا ہے، اور تعلیمی انتظامات، رہائشی انتظامات، تعمیری انتظامات، لائبریری کے انتظامات، دیگر تمام امور میں دارالعلوم مظہر اسلام ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ ترقی پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس یادگار مفتی اعظم ہند دارالعلوم مظہر اسلام، جس کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت والجماعت کی تعلیمی فروغ کے لیے مخدوم اہل سنت حضور چوبی صاحبہ نے اپنے زیورات کو بیچ کر دارالعلوم مظہر اسلام کے اساتذہ کی تنخواہ ادا کر کے اس دینی قلعہ کو تعمیر فرمایا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ عوام اہل سنت، برادران اہل سنت اس ادارے کی طرف توجہ مبذول رکھیں، اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ساجد ملت علیہ رحمت رضوان، حضور چوبی صاحبہ مخدوم اہل سنت، حضور خالد ملت علیہ رحمت رضوان، ان بزرگوں کی کوششوں سے جو یہ سنیت کا قلعہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کے مضبوطی کے لیے اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے عوام اہل سنت اس طرف توجہ کریں اور اس ادارے کو روز افزوں ترقی دلانے کی کوشش کریں، اور دارالعلوم مظہر اسلام اور اس کے اساتذہ، اس کے طلباء اور اس کے اراکین و محتمین حضرات کے لیے، اور سرکار خالد ملت علیہ رحمت الرضوان کے وارثین اولاد امجاد کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔